الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین و سید الآخرین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وطرتہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہفتہ وار درس قرآن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سورۃ یوسف کا آخری رکوع پڑھ رہے ہیں ہم، اور پچھلے رکوع میں اختتام یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے حضرت یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور ان کی اولاد نے کہا کہ ابو جان آپ پرانی وارفتگی میں، ان کی محبت میں آپ فدا ہیں، ان کی آپ ان کی محبت میں اور ان کی یاد میں گم ہو گئے، لہٰذا یہ آپ کا خیال ہے، کیونکہ اس مدت کو تقریباً 40 سے 50 سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ لیکن حضرت یعقوب چونکہ نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو، اپنے اولیاء کو، اپنے مقربین کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے آگاہی دے دیتا ہے، الہام کی صورت میں ہو، القاء کی صورت میں ہو، خواب کی صورت میں ہو، وحی کی صورت میں ہو، تو ان کو آنے والے اخبار کا پتہ چل جاتا ہے، اور جو چیزیں گزر رہی ہوتی ہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی ہیں آنے والی، ان کے بارے میں وہ اخبار دے دیتے ہیں۔ ادھر حضرت یوسف بھی چونکہ نبی تھے، انہوں نے اپنی قمیض بھی بھیجی، انہیں پتہ تھا کہ انشاءاللہ میری قمیض کی برکت سے ان کی بصارت لوٹ آئے گی۔ قافلہ چل پڑا تھا وہاں سے، چونکہ مصر سے فلسطین یعنی شام کو جانے میں کتنے دن لگ جاتے تھے، تو حضرت یعقوب نے یہ بات پہلے ہی ایڈوانس بتا دی تھی۔ اب آپ سماعت فرمائیے اگلی آیت مبارکہ، جس میں ذکر کیا گیا ہے اس بات کا کہ جب وہ آئے تو کیا ہوا۔ فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما عالم من اللہ ما لا تعلمون فلما ان جاء البشیر، جب کہ وہ خوشخبری دینے والا آ گیا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی بھائی تھا، وہ جس کو آپ نے قمیض دی تھی، وہ آ گیا، اور انہوں نے ان کے چہرے مبارک پر وہ ڈال دی، القاہ علی وجہہ فارتد، تو پھر لوٹ آئی ان کی بصارت۔ اور حضرت یعقوب نے کہا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں اللہ سے جو تم نہیں جانتے، یعنی میں نے گزارش جو کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو، اپنے مقربین کو، اپنے انبیاء کو القاء فرما دیتا ہے، الہام فرما دیتا ہے، وہی فرما دیتا ہے، اور ان کو ضرورت مطابق وہ معلومات دے دیتا ہے جو دوسروں کو معلوم نہیں ہوتی، اور اسی طریقے سے معجزے ہوتے ہیں اور کرامات ہوتی ہیں، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ وہ تمام اسباب ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ خلق خدا کی رہنمائی کی جائے، خلق خدا کو فائدہ پہنچایا جائے، اور اللہ کے وجود کے بارے میں دلائل کے طور پہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور کرم سے ہوتا ہے۔ یہ سارے اسباب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بنائے ہیں، اور ان اسباب سے فائدہ اٹھانا ہماری اپنی بھلائی میں ہے، ہماری اپنی اچھائی میں ہے۔ اب جب یہ ساری بات واضح ہو گئی، ان کے بچوں کے سامنے حضرت یوسف کے وجود کا پتہ چل گیا، آپ کی قمیض آ گئی، اور آپ کی قمیض میں آنے کے بعد اور آنکھوں پہ ڈالنے کے بعد ان کی بصارت میں فرق پڑنا شروع ہو گیا۔ ممکن ہے بصارت یکلخت لوٹ آئی ہو، اور ممکن ہے آہستہ آہستہ آئی ہو۔ اس کے بارے میں گزارش کروں گا، میں نے پہلے گزارش کیا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک دفاعی نظام رکھ دیا، جسے ہم کہتے ہیں اینٹی باڈیز، اور گروتھ کا نظام رکھ دیا ہے، اسی طرح ڈیکے کا نظام رکھ دیا ہے۔ تو ہمارے بچپن سے لے کر 20-25 سال تک تو ہماری گروتھ بہت فاسٹ ہوتی ہے، ہمارے اندر اینٹی باڈیز جو ہماری اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ ہر بیماری کا مقابلہ کر دیتے ہیں، پھر جوانی بھی ہم مضبوط رہتے ہیں، اور بڑھاپے میں ہماری یہ دفاع کا نظام کمزور ہو جاتا ہے۔ اور جب بیماری ہوتی ہے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ جو بیکٹیریا ہوتا ہے وہ ہمارے جسم کا جو دفاعی نظام ہے، اینٹی باڈیز ہیں، ان کو کمزور کر دیتا ہے، اور پھر ہمارے جسم میں بیماری کے آثار نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم ان کا علاج کرتے ہیں، کہ اس کا علاج کا یہ طریقہ ہے کہ ہماری اینٹی باڈیز خود بخود اس کی دفاع کریں، اور وقت کے ساتھ جس طرح ہمارا کوئی وائرس ہوتا ہے تو ہم اس کی نہیں لیتے ہیں، اس کے لیے کوئی نہیں لیتے اینٹی بایوٹکس، کیونکہ بخود بہت ٹھیک ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب پھر ہم اس کے لیے کوئی دوائی لیتے ہیں جو ایکسٹرنل کیمیکل ہوتے ہیں، یا ٹیبلٹس ہوتی ہیں، یا جس فارم میں ہوتی ہے، لیکوڈ فارم ہو یا سالڈ فارم ہو، تو اس سے ہماری اینٹی باڈیز کو سپورٹ ہوتی ہے، اور وہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے، بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ یا پھر ہمارے اندر اللہ تعالیٰ ایک اور کیفیت پیدا کر دیتا ہے،
جو اللہ تعالیٰ کی ذات پیدا کرتی ہے اس کا ہمارے دماغ کے ساتھ تعلق ہے، اور ہماری اینٹی باڈیز بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. اور حدیث شریف میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فاسد خون کو صالح خون میں بدل دیتا ہے. یعنی ہمارے خون کے اندر جو اجزاء ہوتے ہیں، جو پرفیکٹ بیلنس ہوتا ہے، وہ بیلنس خراب ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے ہم بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے بیماریوں کا پتہ کرتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ہمارا سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اس کا سبب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سبب جو ہے وہ آپ کا کوئی وظیفہ ہے، یا کسی بزرگ کی دعا ہے، یا جسے ہم کہتے ہیں یعنی فیتھ ہیلنگ. اس کو اب سائنس نے ایکسیپٹ کر لیا. پہلے تو انکار کرتے تھے، اور سائیکالوجی میں بھی اب فیتھ ہیلنگ کو ایک ریکگنائز کر دیا گیا. پہلے تو نہیں سمجھتے تھے، لیکن اب انہوں نے اس کو سمجھ لیا. ریسنٹلی ایک باقاعدہ ایک کتاب بھی پبلش ہوئی ہے. تو یہ سبب تھا حضرت یعقوب کی بصارت کے لوٹنے کا، یعنی ایک کرامت تھی، اور وہ آہستہ ہوئی، یہ فوراً ہو گئی، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن ہو گئی. دونوں طریقے سے ممکن ہے. اب جب یہ بچوں نے بات سنی تو انہوں نے کیا سماعت فرمائی آیت میں. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. سبحان اللہ، کتنا خوبصورت مکالمہ ہے باپ اور بیٹوں کے درمیان، جو قرآن مجید نے ہمارے سامنے ہمارے سمجھنے کے لیے، ہمیں آگاہی دینے کے لیے، اور ہمارے سے سبق لینے کے لیے ہمارے سامنے یہ بیان فرمایا. انہوں نے کہا ہے ہمارے والد محترم، ہمارا جرم تو ثابت ہو گیا، اور انہوں نے اقرار جرم کر لیا. یہ بھی طریقہ ہے کہ جب آپ کو نفس لوامہ ملامت کرتا ہے تو آپ رک جائیں. اور اگر آپ نہیں رک سکے، آپ کی بدقسمت کی وجہ سے شیطان کے نرغے میں آپ آ گئے، اور شیطان ہمارے دماغ میں نیورون میں حرکت پیدا کر کے خیال پیدا کرتا ہے. جو خیال ہے یہ سائیکالوجیکلی ایکسٹرنل یہ اسٹیمولنٹ ہے. یعنی ہمارے دماغ میں ہر وقت کوئی نہ کوئی خیال چل رہا آتا ہے. یعنی جب سو رہے ہیں تو خواب آ رہے ہیں، دن میں خیال ہے، یا ہم کسی چیز اور میں گم ہیں، وہ بھی خیال کی کیفیت ہے جو کسی چیز میں آپ گم ہو رہے ہیں. تو شیطان اس کو اللہ نے طاقت دی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ ہمارے خون کی طرح دوڑتا ہے. آپ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے دماغ میں اس کا اسی طرح اثر ہے جس طرح خون کا ہمارے جسم کے ہر حصے میں اثر ہے. ظاہر دماغ جسم کے ہر حصے کو متاثر کرتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اے والد محترم، ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، استغفار مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. آپ بھی ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی توبہ کریں. یعنی یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ ہم جب بھی ہمیں غلطی کا پتہ چلے، ہمیں احساس ہو جائے اللہ کے مہربانی سے، تو ہمیں فوراً جو متعلقہ شخص ہے اس سے معافی مانگیں. دیکھو انہوں نے اپنے والد کا دل دکھایا، حضرت یوسف کو لے گئے تھے، جھوٹ بولا، دھکا دیا. حضرت یوسف کا بھی کا نقصان کیا، لیکن وہ تو تھے نہیں، والد تو موجود تھے. فوراً انہوں نے سے کہا اللہ اے ہمارے والد محترم، ہم اللہ سے بھی معافی مانگتے ہیں اور آپ سے بھی معافی مانگتے ہیں، اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی ہماری اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں معاف کرنے کی. یقیناً جب وہ معاف کریں گے تبھی اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے نا. اور فرمایا انا کنا خاطئین، کیونکہ ہم تو بہت خطا کار تھے، ہم تو گناہ گار تھے، ہم تو غلطی پہ تھے، تو ہم جرم ہم نے کیا ہے، مجرمین ہے، تو اب ہمارے لیے استغفار فرمائے، ہمیں معاف فرمائے. پھر انہوں نے کیا کہا، قال سوف استغفر لکم، فرمایا کہ میں تمہارے لیے ان قریب استغفار کروں گا. ربی، اپنے اللہ سے استغفار کروں گا جس سے میرا پیارا تھا واسطہ ہے. اور انہوں نے بھی معاف کر دیا، اور پھر فرمایا کہ وہ بھی غفور رحیم ہے، وہ بھی معاف کر دے گا. لہٰذا نا امید نہیں ہونا چاہیے. تو سبق یہ ہے کہ غلطی کا فوراً اقرار کرنا چاہیے، متاثر فریق سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دے کہ دوبارہ ہم شیطان کی جال میں پھنس کر غلطی نہ کریں. اور پھر چونکہ حضرت یوسف نے کہا تھا کہ اپنے سارے اہل و عیال کو لے آؤ، اور حضرت یوسف کا یہ کردار تھا کہ بھائیوں نے زیادتی کی، ظلم کیا، اور بجائے سے کہ آج ان کو سزا دے تو انہوں نے کہا تم پر کوئی جرم نہیں ہے، تم کوئی خطا نہیں ہے، بلکہ جاؤ اپنے بچوں کو بھی لے آؤ، اور والدین میرے والد محترم اور والدہ بھی جو بھی ان کی سوتیلی مائیں تھیں ان کو بھی لے آؤ، اور سب یہاں سے آرام سے رہو، تاکہ ہم سارے محبت پیار کے ساتھ ایک اکٹھی زندگی گزاریں اور ہم اکٹھے رہیں. تو اگلی آیت میں اس کا سماعت فرمائیے، جو وہاں پہنچے تو کیا ہوا. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر
مصر إن شاء الله آمنين. آپ نے کہا جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر پہنچے دخلو، جب وہاں وہ پہنچ گئے تو پھر کیا کیا، آوا الیہ بویہ، انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس بلا لیا. سبحان اللہ. بادشاہ تھے یہ لوگ، ظاہر تھے یہ لوگ، یوں سمجھیے کہ ایک اسائلم تھے، یعنی پناہ طلب کرنے کے لیے آئے تھے کہ وہ ان کے جو فلسطین تھا وہاں قحط تھا اور یہاں آئے تھے کہ ہم آرام سے رہیں. تو آپ نے اپنے والدین کو اپنے پاس بلا لیا، یہ تمام پر ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ میرے والدین ہیں اور والدین کس قدر احترام واجب ہے. یعنی بادشاہ وقت تھے، حاکم تھے، ان کی عظمت علم کی، ان کی عقل کی، ان کی حکمت کی، مینجمنٹ کی ساری دنیا جانتی تھی، لیکن آپ نے والدین کو آگے لیا، آگے بٹھایا، اپنے ساتھ بٹھایا. احترام، یہ درس یہ ہے کہ ہمیں والدین کہتے ہیں کتنا احترام کرنا چاہیے. وبالوالدین احسانا، قرآن مجید میں بار بار والدین کے ساتھ بھلائی اور ادب کا ذکر آیا ہے. مجھے کہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ پیار تو اپنی جذبات سے کرتے ہیں، اپنا اسٹیمولنٹ ہمارے اندر ہے، لیکن والدین کے لیے وہ نہیں ہے جب تک کہ ہم اپنے دماغ میں ان کے احسانات کو یاد نہ کریں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے عبادت کے بعد، الوہیت کے بعد کہا ہے کہ اپنے والدین کا ادب کرو. اگر انہیں اور گناہ کبائر میں، یہ یعنی گناہ کبائر میں والدین کی نافرمانی شامل ہے، اور ترتیب میں یہ اللہ کے شرک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے بعد، نافرمانی کے بعد، بقول ہر شخص کی نہیں، ایک حقیقی نافرمانی کے بعد یہ بہت بڑا اور گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر وہ آپ کو غلط بات بھی کہتے ہیں، آپ ان کی بات نہ مانیں لیکن ان سے بدتمیزی نہ کریں. اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ والدین کو چھوڑ دیں گے. بچے اپنی بیوی کی بات مانیں گے، ماں کی بات نہیں مانیں گے. لڑکے اپنے دوستوں کی بات مانیں گے، اپنے بچوں اور اولادوں کی بات، بیویوں کی بات مانیں گے، والدین کی بات نہیں مانیں گے، ان کی دل آزاری کریں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی بابرکت ہے، رحمت ہے ان ملکوں پہ، خواہ وہ مسلمان ہیں یا مسلمان نہیں ہیں، جو اپنے بزرگ شہریوں کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے ویلفیئر اسٹیٹ ہے. اپنے بچوں کو بھی والدین کے ظلم سے بچاتے ہیں اگر وہ غربت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے نہیں ان کا خیال کرتے ہیں، اور والدین کو بھی حفاظت کرتے ہیں اگر ان کے بچے نافرمان اور ان کے بڑھاپے میں خیال نہیں کرتے ہیں. یقیناً یہ وہ کام ہے جن کی اللہ نے بہت تاکید کی ہے، تمام اسلام الہامی کتب میں کی، اور بالخصوص اسلام تو اعلیٰ ترین دین ہے، اس نے تو بہت زیادہ تاکید کی ہے. تو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ مسلمان ہیں یا نہیں، وہ افراد ہیں یا ریاستیں ہیں، یقین کریں ان کا کفر چلتا رہے گا، لیکن اللہ کی وہ دنیاوی نعمتوں سے قطعاً محروم نہیں ہوں گے. کیوں؟ کہ وہ دنیا میں عدل اور انسانی حقوق کا خیال کر رہے ہیں. ان کے اعمال اور عقائد فاسدہ، جو ان کے عقائد فاسدہ ہیں، اس کی سزا قیامت میں ملے گی. تو یہ بڑا اہم ہے. تو انہوں نے اپنے والدین کو پاس بٹھایا اور فرمایا کہ آپ تشریف لائیے، ادخلوا مصر، اس ملک میں آپ تشریف لائیے، انشاءاللہ آمنین، یعنی آپ کی آمد ہمارے لیے باعث برکت، آپ کا وجود ہمارے لیے باعث برکت، آپ کا وجود ہمارے لیے امن و سلامتی، آپ کی آمد یہاں آپ کی امن و سلامتی اور ہماری امن و سلامتی. کس قدر خوبصورت آپ نے ذکر کیا. یہ آج کے درس کا اختتام ہے. میں اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اسلام کا پیغام محبت سے ہر ایک تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.